اپنی پوری زندگی میں کسی لمحے میں سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ اور دنیا کی عیش و عشرت کو آپ انجوائے کر کے، انگلش میں کہتے ہیں یا اردو میں کہہ لیں کہ دنیا کی عیش و عشرت میں ڈوب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہو، ایک بھی لمحہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محرر یا کوئی مقرر اس بات کا قائل ہو جائے، چونکہ آپ کی پوری زندگی پریشانیوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، مسائل کے ساتھ گزری۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خلاصہ کے طور پر 1-2 منٹ میں آپ کو اس بات پر لے کے آتا ہوں کہ ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اماں خدیجہ دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد حضور طائف گئے، طائف کے لوگوں نے حضور کو پتھر مارا، آپ بالکل پریشان ہو گئے، غمگین ہو کر رہنے لگے، ایک دم آپ کے جو اندر جو مقصد تھا وہ بالکل بجھا اور آپ بالکل اندر سے بجھ چکے تھے، آپ کے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا کو اپنا دیدار کرایا اور اپنے پاس بلایا کہ محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان بالکل نہ ہو، یہ ہمارا جو دستور ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور پھر جنت، دوزخ اور پھر اپنا دیدار، پھر انبیاء کی ملاقات، پھر انبیاء کی امامت، ان تمام چیزوں کو حضور کو کروا کر کے آپ کے دل کے اندر ایک حوصلہ اور ایک قوت اللہ نے بھری۔ آپ جائیے اب نئی انرجی کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ چنانچہ وہ واقعہ میں نے بتا دیا، حضور آپ معراج سے تشریف لائے، لانے کے بعد لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کا پورا واقعہ بتایا اور کفار مکہ نے ان تمام واقعوں کا رد کیا اور آپ کو جھوٹا کہا، آپ کے واقعات کو اور آپ کے پورے جو ہے سفر کو جھٹلا دیا، سراسر جھٹلا دیا۔ میرے بھائی بزرگوں، عزیز و دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تو بالکل آیا ہے، کفار مکہ کی آپ سے دشمنی بالکل آیا تھی، بالکل کھلی ہوئی تھی۔ آپ کے سگے چچا ابو لہب جن کو کہا جاتا تھا، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، ابو لہب کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ۔ یہ بھی ایک سردار تھے مکے، اس کا بھی بہت روب و دبدبہ تھا مکے میں، لیکن اتنا بڑا دشمن کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سب سے پہلی مخالفت اسی نے کی، تبت لکا لہذا جمعتنا یا محمد۔ یہ جملہ جب اس نے کہا تھا سب سے پہلے ابو لہب نے کہا، اور پھر ہمیشہ مخالفت کرتا ہی رہا۔ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر حج کا زمانہ آیا، یعنی نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو لوگ حج کرنے کے لیے مختلف قبیلے سے آتے تھے، تو آپ نے مکے والوں کو دعوت دے کر کے تو آپ تھک چکے تھے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے کے جو قبیلے کے ارد گرد کے قبیلے کے لوگ آئے تھے، مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے اور پھر الگ الگ جگہ سے الگ الگ قبیلے کے لوگ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ان قبیلے والوں کو دعوت دینے کے لیے آپ ان کے پاس جاتے۔
چنانچہ لکھا ہے مورخین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، اپنا کام دھندا چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا کہ اے لوگوں ان کی بات مت ماننا، یہ تو تمہارے معبودوں سے تمہیں دور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ البتہ اس نے تو یہاں تک کہا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیو بزرگو عزیزو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچنے نہ دیتا، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سننا، یہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور تمہیں تمہارے معبودوں سے دور کرنے کے لیے نئی نئی باتیں نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں، اس لیے اس کی بات مت سننا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا، وہ بھلے ہی پیچھے پڑے رہے، وہ بھلے ہی پتھر مارتے رہے، وہ بھلے ہی مجنون کہتے رہے، وہ بھلے ہی دیوانہ کہتے رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ قبیلوں کے پاس، کچھ قبیلے والوں کے پاس میں گیا تو عجیب عجیب طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے بعد آپ کے نائب، آپ کے خلیفہ ہم ہوں گے، یعنی وہ شرط لگا دیتے تھے کہ آپ کے بعد میں آپ کی جگہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو میں کسی کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتا، میں تو وہ کرتا ہوں کہ یوحا الیہ، جو اللہ مجھے وحی بھیجتے ہیں، اللہ جو مجھے بتلاتے ہیں میں وہی کر سکتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر تم چاہتے یہ ہو کہ میں تمہیں اپنا نائب مقرر کر دوں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی طے کریں گے کہ کس کو خلیفہ بننا ہے میرے پاس۔ چنانچہ اسی دوران ایک قبیلہ ہے جس کا نام قبیلہ بنی زہر، اس کے سردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو قبیلے کا سردار کا نام تھا مفروق بن عمرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس کو دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ پھر قرآن کریم کی آپ نے تلاوت فرمائی کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا، یہ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت تلاوت کی تو بہرحال جب پوری بات اس نے سنی تو اس نے یہی کہا یقیناً یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کلام کے اندر حقانیت تو ہے، صداقت تو موجود ہے، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ابھی نہیں ہو سکتے، چونکہ ہمارا قبیلہ ایک فلاں حکومت کے ماتحتی میں رہتا ہے اور ان سے ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں گے تو بغیر آپ کی اجازت میں نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اچھی بات ہے، جب آپ کی بات بھی طے ہوئی ہے تو آپ ایسا کام بالکل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے رہنے میں، آپ کی زندگی گزارنے میں کوئی مسئلہ پیش آئے، آپ جائیں ان سے اجازت لیں تب ایمان پائیں۔
آج دنیا کہتی ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائے. میں یہ کہتا ہوں دنیا والوں سے کہ زبردستی کسی کو کسی کے مذہب کو منوایا نہیں جا سکتا. اگر ہم میں سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ عیسائی بن جائیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان عیسائی بنے گا جب دین اس کے سامنے آئے گا. جائز اس کو بہت سی چیزوں سے دے دیا جائے. ہاں ایک بات یہ ہو سکتی ہے، عقلی بات کر رہا ہوں، یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے کسی انسان کو پیسے کی لالچ دے کر کے، مقام و مرتبے کی لالچ دے کر کے آپ یا اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر کے آپ اس کو کسی مذہب میں چینج کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس پیسے کی وجہ سے اپنا ظاہری اعتبار سے مذہب چینج کر لے، لیکن مائنڈ کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے وہ اپنا مذہب اور اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. وہ مجبوری اس کی کرا رہی ہے. لیکن میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت کی، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، زبردستی دی. داعی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، نہ کہ داعی کا کام ہوتا ہے ہدایت دینا. اور آپ یاد رکھیں جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ہر نبی داعی بن کے آیا ہے، ہادی بن کے نہیں آیا. اس لیے اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں اچھے سے رکھیں کہ کسی کو آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا کام ہے اس کو نماز کی طرف بلانا، نماز کی دعوت دینا. ہمارا کام ہے اس کو قرآن کی دعوت دینا. ہمارا کام ہے اس کے لیے دعائیں کرنا. ہمارا کام ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتانا، نہ کہ ہمارا کام ہے اس کو ہدایت دینا. نماز پڑھانا، نماز کی توفیق دینا، قرآن پڑھانا، قرآن کی توفیق، قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، قرآن کے احکام پر چلنا اور چلانا، یہ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت پانے والا انسان وہ چل کر کے خود جو ہے داعی بن جاتا ہے. اس لیے آج امت کے اندر ایک غلط فہمی کا شکار امت ہو چکی ہے کہ امت یہ سمجھتی ہے کہ میں داعی نہیں بلکہ ہادی ہو چکا ہوں. حالانکہ نبیوں کا کام بھی داعی والا تھا. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کو جو آپ تک پہنچا ہے لوگوں تک پہنچا دیجیے. آپ کا کام صرف یہی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا کہنا مان جائیں اور آپ کی جو ہے چاہت کے مطابق لوگ ایمان لے آئیں تو قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ نبی جی اگر آپ کی منشا کے مطابق لوگ مسلمان ہو جائیں، اگر آپ کی منشا یہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان لے آئیں، یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ ایمان تو وہی لائیں گے، ہدایت کو وہی قبول کریں گے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے گا اسے ہی ہدایت دے گا. تو میرے بھائی بزرگوں، عزیزوں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی اس دنیا کے اندر نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ نبی جی آپ داعی ہیں، ہادی نہیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب نبی ہادی نہیں ہے تو امت کا کوئی بھی شخص ہادی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی دین کی باتوں کو بتلانا. یہ ہمارا کام ہے. دلوں کے اندر بیٹھانا، دلوں کے اندر راسخ کرنا، اس کو نماز کے لیے آمادہ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اپنے جو ہے جو بتوں پر جھکے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعائیں مانگی ہیں، جو آپ کے راستے میں جو ہے کرکٹ اور کوڑا ڈالے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعائیں مانگی ہیں. ہاں اگر سچے نبی سے محبت کرنے والے ہیں ہم تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم داعی اور دعوت دے رہے ہیں تو ہم اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ جو بات اس سے کہی جا رہی ہے، اللہ جو بات میں اس سے کہہ رہا ہوں، میری
میسر کر سکتی ہے۔ ایک مقرر اور ایک خطیب اور ایک معلم، ایک جو ہے درس مدرس کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ پڑھا دے، بقیہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے یہ بات کہی ہے اور اس نیت کے ساتھ اپنی بات کہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے والوں کے دلوں پر جما دے اور خود کہنے والے کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی بزرگ و عزیزوں، یہ طریقہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کے موقع پر لوگوں کو دعوت دی، اور اسی زمانے میں قبیلے اوس قبیلے خزرج کے کچھ لوگ جو مدینے میں یہ دونوں قبیلے بڑے قبیلوں میں شمار ہوتے تھے، اس قبیلے سے بھی چند لوگ آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفروق بن عمرو کو دعوت دی اور انہوں نے عذر پیش کر دیا، یا رسول اللہ ہم نہیں کر سکتے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سفر کر کے قبیلے اوس قبیلے خزرج کے پاس گئے، یعنی ان کے سرداروں کے پاس گئے۔ جب وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کا کلمہ سنائیے، چنانچہ جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یہ پورا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب سنایا تو ان لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ارے ہو سکتا ہے یہ وہی نبی تو نہیں ہے جن کا تذکرہ یہود کرتے تھے، اور یہود یہ کہتے تھے کہ جلد ہی نبی آخر الزمان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، نمودار ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یعنی اوس اور خزرج یہ جو قبیلے تھے، ان کی لڑائی چل رہی تھی یہود سے، اور یہود مدینے کے اندر کم تعداد میں تھے، تو یہود جب ان سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان جلد جو ہے نمودار ہوں گے اور ہم ان کی اتباع کرنے والوں میں سے ہوں گے، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے، اور پھر ہم ان سے کہیں گے کہ اپنے اللہ سے کہیے کہ ان کے لیے دعائیں کرے، جو حال قبیلے جو حال بنی عاد اور ثمود کا ہوا ہے وہی حال قوم خزرج اور جو ہے اوس کا بھی ہو جائے، قبیلے خزرج اور قبیلے اوس کا بھی ہو جائے۔ وہ یہ تانا دیتے تھے یہود ان دونوں قبیلے والوں کو۔ البتہ جب حضور نے دعوت دی تو ان دونوں لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کرنی شروع کر دی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے ایکسپٹ کیا اور آپ کی جو ہے نبوت کا اقرار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 آدمی مسلمان جن کا نام اسد بن زرارہ تھے، دوسرے عوف بن حارث، تیسرے رافع بن مالک، چوتھے عتبہ بن عامر، پانچویں جابر بن عبداللہ، چھٹے عقبہ بن عمر۔ ایک روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ نہیں تھے بلکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ 6 صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی بات کو مانا اور آپ کے دین کو قبول کیا۔ چنانچہ پھر یہ حضرات حج کے بعد واپس گئے اور جانے کے بعد وہاں لوگوں سے بتایا، اور پھر جب دوسرے سال حج کے لیے آئے تو تقریباً 12 لوگ مسلمان۔ مدینے میں اب دین کا کام شروع ہو چکا۔ تو میرے بھائیو بزرگو عزیزو، اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی۔ کبھی آپ نے کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کی، آپ نے سیدھا سیدھا صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے داعی کا کہ اپنے اخلاق کو دکھائے، اپنے جو ہے اخلاق حسنہ کو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لائے اور اپنے اخلاق کو دکھا کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق نبی کے اخلاق کے مطابق ہو، ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔